السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ عبد المطلب کو کیا خواب آیا اور انہوں نے کس طرح زمزم کا کنواں کھودا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کس قبیلے میں ہوئی اور کتنی عمر کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری بات کریں گے۔ قبیلہ جرہم، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اصل وطن ان کا یمن تھا۔ یمن میں قحط پڑ گیا اور یہ معاش کی تلاش میں نکلے تو زمزم کے کنویں پر ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کو جگہ پسند آئی اور وہاں آباد ہو گئے۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی اور 130 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا ایک بیٹا کدار تھا جو بعد میں خانہ کعبہ کا متولی ہوا اور بنی اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی بنتے رہے۔ بعد میں بنی جرہم اور بنی اسماعیل کا جھگڑا ہوا۔ بنی جرہم غالب آ گئے، مکہ میں حکومت ان کی ہو گئی۔ بنی جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم ستم کرتے اور حتیٰ کہ بیت اللہ کی بے حرمتی بھی کرنے لگے، تو اس کو دیکھ کر قبائل عرب متحد ہو گئے اور ان سے لڑائی ہوئی۔ مجبوراً ان کو مکہ چھوڑنا پڑا اور بعد میں بنی اسماعیل واپس آ گئے اور مکہ میں آباد ہو گئے۔ بنی جرہم نے جاتے ہوئے زمزم کو بند کر دیا اور زمین کے ساتھ ہموار کر دیا کہ نام و نشان نہ رہے۔ تو بنی اسماعیل جب مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ تو بعد میں جب عبد المطلب کی سرداری آئی اور ان کو سچے خواب کے ذریعے زمزم کھودنے کی طرف اشارہ کیا گیا اور زمزم کی جگہ کی نشانیاں اور علامات بتلائی گئیں، تو ان کو خواب آیا، حتیم میں سو رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور عبد المطلب کو کہا کہ برہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا کہ برہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی میں حتیم میں سو رہا تھا تو وہی شخص آیا اور آگے کہتا ہے مجنوعہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنوعہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے دن حتیم میں سو رہا تھا تو ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ چلا گیا۔ چوتھے دن حتیم میں سو رہا تھا اسی جگہ، تو خواب میں پھر ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ زمزم کو کھودو۔ تو میں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ پانی کا کنواں ہے جس کا پانی نہ کم ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے آپ نے خواب کا ذکر کیا۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی مگر عبد المطلب نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کنویں کو کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے تھے اور حارث مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتا تھا۔ 3 بعد ایک من ظاہر ہوا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہی بنی اسماعیل کا کنواں ہے۔ عبد المطلب نے اس کے گرد حوض بنایا اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ حاسدوں نے یہ شرارت کی کہ رات کو آ کر حوض کو خراب کر دیتے تھے۔ عبد المطلب نے پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے پانی کی حفاظت کی دعا کی، تو بعد میں جو بھی حوض کو خراب کرنے آتا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔